اللهم اجعل في قلبي نورا۔ حسن بن صباح کا اس درویش کے پاس اس انداز سے پہنچنا جس انداز سے اسے پہنچایا گیا پر اسرار افسانہ لگتا ہے، لیکن فرقہ باطنیہ اسی طرح زمین دوز اور پر اسرار طریقوں سے پھلا پھولا تھا۔ سلجوقی سلاطین اہل سنت والجماعت تھے، اس لیے وہ کسی اور فرقے کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے اپنی سلطنت کے ہر گوشے میں نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فرقہ باطنیہ زمین دوز ہو گیا اور اس کے پیشواؤں نے اپنی کارروائیوں کو اتنا خفیہ کر دیا کہ جاسوسوں اور مخبروں کو بھی ان کی کارروائیوں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ حسن بن صباح کا استاد عبد الملک ابن عطاش کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، وہ فرقہ باطنیہ کا صف اول کا پیشوا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک قلعے کا مالک بھی تھا۔ اگلی صبح سورج ابھی افق سے نہیں ابھرا تھا جب 4 گھوڑے ان چٹانی بھول بھلیوں سے نکلے۔ ان کا رخ خراسان کی طرف تھا۔ ایک گھوڑے پر حسن بن صباح سوار تھا، دوسرے پر فرحی، تیسرے پر درویش اور چوتھے پر درویش کا ایک آدمی سوار تھا۔ جب سورج افق سے اٹھ آیا اس وقت یہ 4 گھوڑے ایک سرسبز پہاڑی کی ڈھلان پر چڑھے جا رہے تھے۔ یہ باقاعدہ راستہ تھا جس پر بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں بھی چلا کرتی تھیں۔ درویش نے گھوڑا روک لیا، باقی 3 گھوڑے بھی رک گئے۔ درویش نے اپنے گھوڑے کا منہ اس طرف پھیر دیا جس طرف سے وہ آئے تھے۔ پیچھے دیکھو حسن، درویش نے کہا، اور تم بھی فرحی۔ حسن اور فرحی نے پیچھے دیکھا، ان کے چہروں کے تاثر بدل گئے۔ اس بلندی سے انہیں دور دور تک پھیلا ہوا جو منظر نظر آ رہا تھا وہ کچھ عجیب سا تھا۔ جس پہاڑی کی بلندی پر وہ کھڑے تھے وہ بڑی خوبصورت گھاس، پھول اور پودوں اور خوشنما درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پہاڑی کے دامن میں کچھ دور تک روح افزا سبززار تھا۔ دور ایک ندی ابھرتے سورج کی کرنوں میں چمک رہی تھی۔ اس سحر انگیز خطے میں میلوں رقبے میں پھیلا ہوا ایک بے آب و گیاہ چٹانی سلسلہ تھا جو گولائی میں تھا۔ چٹانیں نوکیلی بھی تھیں، بعض کی چوٹیاں مخروطی تھیں، کچھ بہت بڑے بڑے انسانی بتوں جیسی تھیں اور زیادہ تر اس طرح گول تھیں جیسے قدرت کے ہاتھوں نے انہیں بڑی محنت سے بنایا ہو۔ ان کے وسط میں کچھ جگہ ہری بھری نظر آ رہی تھی جہاں چند ایک درخت بھی کھڑے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں درویش کا ڈیرا تھا۔ ان چٹانوں کا رنگ سلیٹی بھی تھا اور سیاہ بھی، اور یہ خطہ ڈراؤنا سا لگتا تھا۔ دیکھ رہے ہو حسن، درویش نے کہا، تم بھی دیکھو فرحی۔ میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا، یہاں تک تمہارے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ ایک آخری بات کہنی تھی جو یہاں آ کر ہی کہی جا سکتی تھی۔ زندگی ہری بھری گھاس اور پھولوں کی سیج ہی نہیں، اس میں ایسی ایسی دشواریاں بھی ہیں کہ انسان ہمت ہارنے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ان دشواریوں میں سے گزر جاتے ہیں۔ تمہارا استاد عبد الملک ابن عطاش تمہیں سیدھے راستے پر بھی ڈال سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں اپنے علم سحر کے ذریعے ایسا خواب دکھایا جس میں تم کو یہ راستہ نظر آیا۔ تم ان چٹانوں کے اندر آ گئے، تمہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ 2 ناگوں نے تمہیں بھگا کر پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے تم اس سلسلہ کوہ میں داخل ہوئے تھے۔ انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ نجات کا راستہ کون سا ہے۔ وہ حالات اور کئی طرح کی دشواریوں میں اس طرح بھٹک جاتا ہے جیسے بھول بھلیوں میں آ گیا ہو۔ ان چٹانوں کے اندر زندگی کا ایک سبق ہے۔ دیکھو قدرت نے کیسی خوفناک جگہ کے اندر کتنا شفاف چشمہ بنا رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی کتنی اچھی پناہ گاہ ہے۔ ایسے چشموں تک وہی پہنچ سکتے ہیں جو ان چٹانوں سے ڈرتے نہیں، بھٹک بھٹک کر راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور میٹھے چشمے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم یہاں موجود تھے، ہمیں معلوم تھا کہ تم آ رہے ہو، ہمارے آدمی تمہیں دیکھ رہے تھے، ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ یہ تو تم جان ہی چکے ہو کہ اس لڑکی کو ہمارے آدمی اٹھا کر لائے تھے۔ ہمارا کوئی آدمی ان بھول بھلائیوں میں بھٹک نہیں سکتا۔ میں اس وقت تم سے بہت چھوٹا تھا جب میرا استاد مجھے یہاں لایا تھا۔ وہ باہر بیٹھ گیا تھا، اس نے میری کلائی کے ساتھ ایک دھاگا باندھ دیا تھا۔ یہ بڑا ہی لمبا دھاگا تھا جو گولے کی شکل میں استاد نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں باہر بیٹھوں گا، تم اندر چلے جاؤ۔
ایک مشکیزے میں اس چشمے کا پانی بھر لاؤ۔ استاد نے مجھے بتایا کہ یہ دھاگا راستے میں چھوڑتے جانا اور میں باہر بیٹھا گولے سے دھاگا ڈھیلا کرتا جاؤں گا۔ اگر تم ہار گئے اور چشمے کو نہ پا سکے تو اس دھاگے کو دیکھ دیکھ کر واپس آ جانا۔ خیال رکھنا کہ دھاگا ٹوٹ نہ جائے ورنہ اندر جا کر باہر نہیں نکل سکو گے۔ میں اندر چلا گیا۔ استاد دھاگا ڈھیلا چھوڑتا گیا۔ یہ ذرا لمبی بات ہے کہ میں چشمے تک کس طرح پہنچا۔ میں اتنا زیادہ بھٹکا تھا کہ ٹانگیں اکڑ گئیں اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور چلتا گیا۔ پھر میرے ہوش و حواس اندھیرے میں ہی گم ہو گئے۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر بعد ہوش میں آیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں چشمے کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ میں اچھل کر اٹھا۔ مٹی کا کوزہ جو میرے ہاتھ میں تھا وہ ٹوٹا پڑا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گرا تو کوزہ پتھر پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اپنے استاد کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں چشمے تک پہنچ گیا تھا، میں کپڑوں سمیت چشمے میں اتر گیا اور باہر آ کر چل پڑا۔ میری رہنمائی کے لیے دھاگا موجود تھا جو میں راستے میں پھینکتا آیا تھا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ میں باہر اپنے استاد کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کوزہ ٹوٹ گیا ہے اور میں چشمے میں اتر کر اپنے کپڑے بھگو لایا ہوں۔ میں تمہیں وہ سبق دینا چاہتا ہوں جو استاد نے مجھے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ زندگی کے چشمے خود چل کر کسی کے پاس نہیں آ جایا کرتے، انسان کو چل کر ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر زندگی کے چشمے ان کا استقبال کیا کرتے ہیں جو ان کی تلاش میں سنگلاخ وادیوں، سوکھی سڑی چٹانوں کی بھول بھلائیوں اور پرخار راستوں پر چلتے ہی جاتے ہیں اور پایا استقلال میں لغزش نہیں آنے دیتے۔ اور استاد نے کہا تھا کہ یہ دھاگا جو میں نے تمہاری کلائی سے باندھا تھا اسے صرف ایک دھاگا ہی نہ سمجھنا، یہ دھاگا انسانی رشتوں کی علامت ہے۔ انسانی رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ تم اکیلے کچھ بھی نہیں، تم تنہا رہ گئے تو سمجھو تمہاری ذات ہی ختم ہو گئی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ رشتوں کا یہ دھاگا ٹوٹنے نہ دینا۔ ذرا سوچو، اگر یہ دھاگا ٹوٹ جاتا اور میرا اور تمہارا رشتہ ٹوٹ جاتا اور تم ان بھول بھلائیوں سے نکل نہ سکتے، تو یہ وہ آخری سبق جو میں نے تم تک پہنچانا تھا حسن۔ ثابت قدم رہنا۔ تم نے فوج کے بغیر قلعے سر کرنے ہیں۔ انسانی فطرت کی کمزوریوں کو اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے استعمال کرنا ہے۔ انسانوں پر نشہ طاری کر دو۔ نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے، عورت بھی آدمی کے لیے نشہ بن جایا کرتی ہے۔ نشے کی کمی نہیں حسن، ابلیسی اوصاف میں بڑی طاقت ہے۔ میں تمہیں راز کی ایک بات بتاتا ہوں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اپنا فرض اور خدا کی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ عام لوگ نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگلے جہاں جنت میں جائیں گے، جہاں حوریں اور شراب ملے گی، اور سوائے عیش و عشرت کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دوں گا، حسن نے پرعزم لہجے میں کہا۔ زندہ باد حسن بن صباح، درویش نے کہا۔ اب جاؤ، میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں، الوداع۔ 2 دنوں کی مسافت کے بعد حسن بن صباح فرحی اور اپنے رہبر کے ساتھ ایران کے جس قلعے میں داخل ہوا وہ قلعہ اصفہان تھا۔ عام طور پر اسے قلعہ شاہدر کہا جاتا تھا۔ یہ سلجوقی سلطان ملک شاہ نے تعمیر کرایا تھا اور ذاکر نام کے ایک سرکردہ فرد کو امیر قلعہ یا والی قلعہ مقرر کیا تھا۔ ذاکر سلجوقیوں کی طرح پکا مسلمان اور اسلام کا شیدائی تھا۔ یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا کہ اس کے اندر شہر آباد ہوتا۔ اندر آبادی تو تھی، لیکن چند ایک معزز اور اچھی حیثیت اور سرکاری رتبوں اور عہدوں والے لوگ انتظامیہ کے اور لوگوں کے ذاتی ملازم رہتے تھے۔ آبادی قلعے سے باہر اور ذرا دور دور تھی۔ اس آبادی میں فرقہ باطنیہ کے لوگ بھی رہتے تھے، لیکن وہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ذاکر کی عمر کم و بیش 50 سال تھی اور اس کی 2 بیویاں تھیں۔ دونوں کی عمریں 40 سال سے اوپر ہو گئی تھیں۔ ذاکر کوئی عیاش آدمی تو نہ تھا، پابند صوم و صلات تھا، لیکن انسانی فطرت کی کمزوریاں تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ ایک روز وہ ہرنوں کی شکار کو گیا۔ وہ ہرا بھرا سرسبز علاقہ تھا، پیڑ پودوں نے جنت کا منظر بنا رکھا تھا۔ شفاف پانی کی 2 ندیوں نے کچھ اور ہی بہار بنا رکھی تھی۔ ذاکر گھوڑے پر سوار ایک ندی کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 4 محافظ اور 2 مصاحب تھے۔ ذاکر ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ ندی کا موڑ تھا، درخت تو بہت تھے لیکن 2 درخت ان کے قریب تھے
ایک خودرو بیل دونوں کے تنوں سے اس طرح لپٹی اور پھیلی ہوئی تھی کہ چھت سی بن گئی تھی، اور اس کی شکل مٹی کے ٹیلے سے گف جیسی بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ پھول بھی جڑے ہوئے تھے۔ نیچے خوشنما گھاس تھی۔ ذاکر نے وہاں جا کر گھوڑا روک لیا۔ پہلے تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر آیا، پھر ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ پھولدار بیل کے نیچے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کی عمر 17 سال سے ذرا کم یا ذرا ہی زیادہ تھی۔ اس کی گود میں ایک ہرن کا بچہ تھا۔ لڑکی کی آنکھیں ہرن کے بچے جیسی نشیلی، سیاہ اور موہنی تھیں، اور اس کا حسین چہرہ بیل کی پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اس کے ریشمی بالوں میں سے 2-4 بال اس کے سرخی مائل سفید چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو لڑکی؟ ذاکر نے پوچھا۔ جنگل میں اکیلا بھٹکتا پھر رہا تھا، لڑکی نے جواب دیا۔ بہت دن ہو گئے ہیں، ماں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ کھڑی ہو کر بات کرو لڑکی، ایک محافظ نے لڑکی کو ڈانٹ کر کہا۔ امیر قلعہ کے احترام میں کھڑی ہو جا۔ ذاکر نے اس محافظ کو خوشمکی نگاہوں سے دیکھا۔ تم سب آگے چلو، ذاکر نے محافظوں اور مصاحبوں کو کہا۔ پل پر میرا انتظار کرو۔ لڑکی کے چہرے پر خوف سا تاثر آ گیا اور وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگی۔ ذاکر گھوڑے سے اتر آیا اور لڑکی کے قریب جا کر ہرن کے بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ لڑکی نے ہرن کا بچہ پیچھے کر لیا۔ اس کے ہونٹوں پر جو لطیف سا تبسم تھا وہ غائب ہو گیا اور خوف کی جھلک اس کی غزالی آنکھوں میں ظاہر ہونے لگی۔ ذاکر نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ڈر کیوں گئی لڑکی؟ ذاکر نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس بدبخت نے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ میرے دل کو تم اور یہ ہرن کا بچہ ایسا اچھا لگا کہ میں رک گیا۔ میں امیر قلعہ ضرور ہوں، لیکن تم پر میں کوئی حکم نہیں چلاؤں گا۔ میں یہ ہرن کا بچہ نہیں دوں گی۔ میں تم سے یہ بچہ لوں گا بھی نہیں، ذاکر نے کہا، اور اس نے اس کا نام پوچھا۔ زرین، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا اس بچے کے ساتھ تمہیں بہت پیار ہے؟ ذاکر نے پوچھا، اور لڑکی کا جواب سنے بغیر بولا۔ یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ ہر کسی کو اس پر پیار آتا ہے۔ نہیں امیر، لڑکی نے خوف سے نکل کر کہا۔ یہ پیارا اور خوبصورت تو ہے، لیکن میں اس سے کسی اور وجہ سے پیار کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ماں کے بغیر جنگل میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، جب میں بھی جنگل میں بھٹک گئی تھی اور میں اپنی ماں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ ذاکر اس لڑکی میں اتنا مہو ہو گیا کہ لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھا دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لڑکی نے اس سے پرے ہٹنے کی کوشش نہ کی۔ پھر تمہیں ماں کہاں ملی تھی؟ ذاکر نے پوچھا۔ ماں آج تک نہیں ملی، زرین نے جواب دیا۔ اس وقت میری عمر 3-4 سال کی تھی۔ چھوٹا سا ایک قافلہ تھا جس کے ساتھ ہم جا رہے تھے۔ میرے ماں باپ غریب لوگ تھے۔ ماں کی عمر خانے بدوشی میں گزر رہی تھی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جنگلوں، پہاڑوں اور بیابانوں میں چلتے پھرتے اور نقل مکانی کرتے پایا۔ تم ان سے بچھڑ کس طرح گئی تھی؟ بڑا ہی تیز و تند طوفان باد و باراں آ گیا تھا، زرین نے جواب دیا۔ قافلے والے نفسا نفسی کے عالم میں تتر بتر ہو گئے۔ چند ایک گھوڑے تھے اور 2-3 اونٹ تھے، سب سامان سمیت ادھر ادھر بھاگ گئے۔ میرے 4 اور بہن بھائی بھی تھے، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ ہر کوئی جدھر منہ آیا ادھر پناہ لینے کو اٹھ دوڑا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ طوفان کے تھپیڑے اس قدر تند تھے کہ میرے پاؤں اکھڑ گئے۔ میں چھوٹی سی تو تھی، طوفان نے مجھے اپنے ساتھ اڑانا شروع کر دیا۔ اب میں باد و باراں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ شاید ندی نہیں تھی جس میں گر پڑی تھی، ویسے ہی پانی کا ریلا تھا جو مجھے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ میں نے چیخنا چلانا اور ماں کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن طوفان کی چیخیں اتنی بلند تھیں کہ میری چیخیں اس میں دب جاتی تھیں۔ پھر اس طرح یاد آتا ہے جیسے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں ڈوب رہی تھی اور 2 ہاتھوں نے مجھے پانی سے نکال لیا۔ میں اس وقت کچھ ہوش میں اور کچھ بے ہوش تھی۔ اتنا یاد ہے کہ وہ ایک بزرگ صورت آدمی تھا جس نے مجھے اسی طرح اپنے سینے سے لگا لیا تھا جس طرح میں اس بچے کو گود میں اٹھائے رکھتی ہوں۔ بس یہ وجہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے اس بچے کو جنگل میں بھٹکتے دیکھا۔
تو اسے اٹھا لیا، میں اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتی ہوں۔ تو کیا اس شخص نے تمہیں پالا پوسا ہے؟ ذاکر نے پوچھا، یا تمہیں تمہارے ماں باپ مل گئے تھے؟ نہیں امیر، زرنی نے جواب دیا، وہ کہاں ملتے، معلوم نہیں بیچارے خود بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ مجھے اس بزرگ ہستی نے اپنی بیٹی سمجھ کر پالا پوسا ہے، میں انہیں ہی اپنا باپ اور ان کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتی ہوں۔ ان سے مجھے بہت پیار ملا ہے اور ایسی زندگی ملی جیسے میں شہزادی ہوں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ احمد بن غتاش، زرنی نے جواب دیا، قلعے کے باہر رہتے ہیں، مذہب کے عالم ہیں اور پکے اہل سنت ہیں۔ زرنی کا انداز بیاں ایسا معصوم اور بھولا بھالا تھا کہ ذاکر اس میں جذب ہو کے رہ گیا، جیسے اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہ رہی ہو۔ کچھ تو لڑکی بڑی پیاری تھی اور کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ لڑکی نے اپنی زندگی کی ایسی کہانی سنائی تھی جس سے ذاکر کے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ ایسے انداز سے اور اس قسم کی باتیں شروع کر دیں جیسے ہمجولی کیا کرتے ہیں۔ زرنی میں اتنی معصومیت اور سادگی تھی کہ وہ بچوں کی طرح ذاکر میں گھل مل گئی۔ ذاکر نے ہاتھ بڑھا کر بیل سے ایک پھول توڑا۔ زرنی، ذاکر نے بڑے پیار سے کہا، اس پھول میں میرا پیار ہے، یہ تم لے لو۔ زرنی نے پھول لے لیا اور چھوٹے سے بچے کی طرح ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے جل ترنگ سے نغمہ پھوٹا ہو۔ ایک بات بتاؤ زرنی، ذاکر نے کہا، کیا تم نے میرا یہ پھول دل سے قبول کر لیا ہے؟ ہاں، تو پیار کو کون قبول نہیں کرتا؟ تو کیا تم میرے گھر آنا پسند کرو گی؟ ذاکر نے کچھ التجا کے لہجے میں پوچھا۔ وہ کیوں؟ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، ذاکر نے کہا، میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں کیوں آؤں؟ زرنی نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا، آپ کیوں نہیں آتے؟ نہیں زرنی، ذاکر نے کہا، تم اتنی معصوم ہو کہ میری بات سمجھ نہیں سکی۔ میں تمہیں اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، تم مجھے اس پھول جیسی پیاری لگتی ہو۔ پھول کسی کے پاس چل کر نہیں جایا کرتے امیر محترم، زرنی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھولوں کے شیدائی خود چل کر پھولوں کے پاس جایا کرتے ہیں اور وہ کانٹوں میں سے بھی پھول توڑ لیا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ پھول جو مجھے دیا ہے ہاتھ لمبا کر کے توڑا ہے۔ آپ کسی پھول کو حکم دیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، کیا پھول آپ کی حکم کی تعمیل کرے گا؟ ذاکر نے قہقہا لگایا اور اس کے ساتھ ہی لڑکی کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے قریب کر لیا۔ زرنی نے مزاحمت نہ کی۔ تم جتنی حسین ہو اتنی ہی دانشمند ہو، ذاکر نے کہا، اب تو میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر لوں گا اور میں اپنی جان کی قیمت دے کر بھی آپ سے بھاگوں گی۔ زرنی نے پہلے جیسی شگفتگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ میں نے بادشاہوں کی بہت سی کہانیاں سنی ہیں، زرنی نے کہا، آپ جیسے امیر بھی بادشاہ ہوتے ہیں، مجھ جیسی لڑکی پر فریفتہ ہو کر اسے زر و جواہرات میں تول کر اپنے حرم میں ڈال لیتے ہیں، اور جب انہیں ایسی ہی ایک اور لڑکی مل جاتی ہے تو وہ پہلی لڑکی کو حرم کے کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ میں فروخت نہیں ہونا چاہتی اے امیر قلعہ۔ ہاں، اگر آپ کے سپاہی مجھے زبردستی اٹھا کر آپ کے محل میں پہنچا دیں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ میرا بوڑھا باپ احمد بن غتاش بھی سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ بوڑھا بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اور وہ شاید تلوار بھی نہیں چلا سکتا۔ نہیں زرنی، ذاکر نے کہا، احمد بن غتاش کی طرح میں بھی سنی مسلمان ہوں۔ کیا تم نے کبھی مسلمانوں میں کوئی بادشاہ دیکھا ہے؟ پھر میں کسی ملک کا حکمران نہیں، میں سلجوقی سلطان کا ملازم ہوں۔ حکومت سلطان ملک شاہ کی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھتے۔ میرے پاس کوئی حرم نہیں، 2 بیویاں ہیں جو جوانی سے آگے نکل گئی ہیں، وہ تمہاری خدمت کیا کریں گی اور وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ اس دور میں عربوں میں 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ اس وقت سوکن کا تصور نہیں تھا۔ بیویاں ایک دوسری کے ساتھ خوش و خرم رہتی تھیں۔ یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ خاوند عیاش طبیعت کا ہو تو کبھی کبھی کوئی بیوی اپنی کسی سہیلی کو ایک آدھ رات کے لیے اپنے خاوند کو تحفے کے طور پر پیش کرتی تھی۔ داستان کو جس دور اور جس خطے کی کہانی سنا رہا ہے، وہاں سلجوقی سلاطین کی حکومت تھی۔
سلجوقی ترک تھے، ان کے ہاں بھی یہی رواج تھا۔ اسلام قبول کر کے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا کہ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ حرم کا تصور عربوں کی طرح ان کے ہاں بھی ناپید تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ سلجوقی بیویوں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ زرین نے جب ذاکر سے یہ سنا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں اور دونوں جوانی سے آگے نکل گئی ہیں، تو اس پر ایسا کوئی اثر نہ ہوا کہ یہ اس کی 2 سوکنیں ہوں گی۔ میں تمہیں زبردستی نہیں اٹھاؤں گا زرین، ذاکر نے کہا، نہ میں تمہیں زر و جواہرات میں تولوں گا، میں اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق تم سے نکاح پڑھواؤں گا، فیصلہ تم کرو گی۔ تو پھر اس پودے کے پاس جائیں جس کا پھول توڑنا ہے، زرین نے کہا۔ ہاں زرین، ذاکر نے کہا، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میں احمد بن غتاش کے ساتھ بات کروں گا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں زرین، پہلے تو مجھے تمہارا یہ معصوم حسن اچھا لگا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تم میں عقل و دانش بھی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ میں اس قلعے کا حاکم ہوں، تم جیسی دانش مند بیوی میرے لیے سود مند ثابت ہوگی، تم مجھے سوچ بچار میں مدد کرو گی۔ میرے باپ سے فیصلہ لے لیں، زرین نے قدر سنجیدگی سے کہا، میں نے آپ کو ٹھکرایا نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مجھے دولت نہیں، محبت چاہیے۔ ذاکر نے زرین کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ذرا ملا اور کچھ دبایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زرین، ذاکر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، میری فطرت بادشاہوں جیسی ہوتی تو میں درہم و دینار کی ایک تھیلی تمہارے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن نہیں، میں محبت کو محبت سے خرید لوں گا۔ ذاکر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ اس کے محافظ اور مصاحب ندی کے پل پر اس کے منتظر تھے۔ ایک بات غور سے سن لو، ذاکر نے کہا، اگر کوئی ہرن سامنے آئے تو مجھے دیکھ کر یہ ضرور بتا دیا کرو کہ یہ نر ہے یا مادہ، میں کسی ہرنی کو نہیں مارنا چاہتا، ہو سکتا ہے وہ بچے والی ہو۔ ذاکر شکار سے واپس آ رہا تھا، اس نے ایک ہی ہرن مارا تھا، لیکن اس روز وہ بہت بڑا شکار کھیل آیا تھا۔ وہ زریں تھیں جو ادھ کھلے پھول کی طرح معصوم تھیں۔ ذاکر کو ابھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ شکار کر کے آیا ہے یا خود شکار ہو گیا ہے۔ زریں نے اسے اپنی بستی بتا دی تھی جو قلعے سے تھوڑی ہی دور تھی۔ اس بستی کے قریب آ کر ذاکر نے گھوڑا روک لیا اور وہ اپنے ایک مصاحب سے کہا کہ یہاں احمد بن غتاش نام کا ایک عالم دین رہتا ہے، اسے میرا سلام پہنچایا جائے۔ ایک مصاحب نے گھوڑا دوڑا دیا اور وہ بستی کی گلیوں میں غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو سر سے پاؤں تک سفید چوغے میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر سلجوقی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر سفید رومال تھا جو کندھوں تک لٹک رہا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس کے لباس کی طرح سفید۔ ذاکر نے اسے بستی سے نکلتے دیکھا تو گھوڑے سے کود کر اترا اور بہت ہی تیز چلتا اس شخص تک پہنچا، جھک کر سلام کیا، پھر اس کے گھٹنے چھو کر مصافحہ کیا۔ احمد بن غتاش؟ ہاں امیر قلعہ، اس شخص نے کہا، احمد بن غتاش میں ہی ہوں، میرے لیے حکم؟ کوئی حکم نہیں اے عالم دین، ذاکر نے التجا کے لہجے میں کہا، ایک درخواست ہے، کیا آپ آج کا کھانا میرے ہاں کھانا پسند فرمائیں گے؟ زہ نصیب، احمد بن غتاش نے کہا، حاضر ہو جاؤں گا مغرب کی نماز کے بعد۔ ذاکر نے ایک بار پھر جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور واپس آ گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد احمد بن غتاش ذاکر کے محل نما مکان میں اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ کھانے کے دوران ہی ذاکر نے درخواست کے لہجے میں احمد بن غتاش سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ زریں اسے کہاں ملی تھی، اور یہ بھی کہ زریں نے اسے بتایا تھا کہ وہ احمد بن غتاش کی بیٹی کس طرح بنی تھی۔ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں، احمد بن غتاش نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے اس بچی کو طوفان میں سے نکالا تھا اور اسے بڑے پیار سے پالا ہے۔ میں دعائیں مانگا کرتا تھا کہ اس بچی کی زندگی خانہ بدوشوں جیسی نہ ہو اور اس کا مستقبل روشن ہو۔ اگر آپ نے اسے اپنی رفاقت کے قابل سمجھا ہے تو بچی کے لیے اور میرے لیے اور خوش نصیبی کیا ہوگی۔
دو چار ہی دنوں بعد زریں دلہن کے لباس میں ذاکر کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ ذاکر کی دونوں بیویوں نے بڑے پیار سے اس کا استقبال کیا۔ ذاکر نے 2 خادمائیں زریں کے لیے وقف کر دیں۔ مجھے کسی خادمہ کی ضرورت نہیں، زریں نے ذاکر سے کہا، میں آپ کی خدمت اپنے ہاتھوں کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ رات کو آپ دودھ پیتے ہیں تو وہ خادمہ آپ کو دیتی ہے۔ آئندہ یہ دودھ میں خود آپ کے لیے تیار کیا کروں گی۔ میں جانتی ہوں آپ دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہیں۔ ذاکر کی عمر 50 سال ہو چکی تھی۔ اسے غالباً توقع نہیں تھی کہ 17 سال عمر کی اتنی حسین لڑکی اس پر فریفتہ ہو جائے گی۔ اس نے زریں کو اجازت دے دی کہ رات کا دودھ وہ خود اسے پلایا کرے گی۔ کچھ دنوں بعد زریں نے ذاکر سے کہا کہ جس شخص نے اسے طوفان سے بچایا اور اتنے پیار سے پالا ہے، اس کے بغیر وہ اپنی زندگی بے مزہ سی محسوس کرتی ہے۔ ذاکر احمد بن غتاش کو اجازت دے دے کہ وہ 1-2 دنوں بعد کچھ وقت یہاں گزارا کرے۔ مختصر یہ کہ یہ نوخیز لڑکی ذاکر کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ ذاکر نے احمد بن غتاش کو بلا کر بڑے اہتمام سے کہہ دیا تھا کہ وہ جب چاہے اس کے گھر آیا جایا کرے اور جتنے دن چاہے رہا کرے۔ ذاکر کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ احمد بن غتاش چاہتا ہی یہی تھا کہ اسے ذاکر کے گھر میں داخلہ مل جائے اور احمد اپنی سازش کو اگلے مرحلے میں داخل کرے۔ وہ اجازت مل گئی اور احمد بن غتاش ذاکر کے گھر میں جانے لگا۔ ذاکر کو یہ شک بھی نہ ہوا کہ احمد بن غتاش کٹر باطنی اور فرقہ باطنیہ کا پیشوا اور اس فرقے کی زمیندوز تنظیم کا بڑا ہی خطرناک لیڈر ہے۔ وہ جس بستی میں رہنا چاہتا تھا وہاں باقاعدہ خطیب بنا ہوا تھا اور ہر کوئی اسے اہل سنت سمجھتا تھا۔ تاریخ نویس ابو القاسم رفیق دلاوری مرحوم نے مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ ایک طرف ایک نوخیز لڑکی امیر قلعہ کے اعصاب پر غالب آ گئی اور دوسری طرف احمد بن غتاش نے مذہب کے پردے میں اپنی زبان کا جادو چلانا شروع کر دیا۔ ذاکر احمد بن غتاش سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بعض سرکاری امور میں بھی اس سے مشورے لینے شروع کر دیے۔ زریں کو خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی جس کے مطابق وہ ذاکر کو ہپنوٹائز کیے رکھتی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس لڑکی نے ذاکر کو یہ جو پیشکش کی تھی کہ اسے وہ خود دودھ پلایا کرے گی، اس سازش کی ایک اہم کڑی تھی۔ وہ دودھ میں اسے ہر روز کچھ گھول کر پلاتی تھی جس کے فوری طور پر اثرات ظاہر ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ اثرات اندر ہی اندر اپنا کام کر رہے تھے۔ اس دوائی میں نشے کا بھی کچھ اثر تھا جو کچھ اس طرح تھا کہ ذاکر کے مزاج میں بڑی خوشگوار تبدیلی آ جاتی تھی اور وہ زریں کے ساتھ ہم عمر ہمجولیوں کی طرح کھیلنے لگتا تھا۔ صرف ایک بار ایسے ہوا کہ ذاکر کی ایک بیوی نے زریں کو یہ دوائی دودھ میں ڈالتے دیکھ لیا اور زریں سے پوچھا کہ اس نے دودھ میں کیا ڈالا ہے۔ زریں نے بڑی خود اعتمادی سے کہا کہ اس نے کچھ بھی نہیں ڈالا۔ اس بیوی نے ذاکر کو بتایا اور کہا کہ اسے شک ہے کہ زریں ذاکر کو دودھ میں کوئی نقصان دہ چیز پلا رہی ہے۔ ذاکر کا یہ رد عمل تھا کہ اس نے اس بیوی کو طلاق تو نہ دی لیکن اسے یہ سزا دی کہ اسے الگ کر دیا اور اس کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے میاں بیوی کے تعلقات ختم کر دیے۔ کم و بیش 3 مہینوں بعد ذاکر صاحب فراش رہنے لگا، لیکن وہ یہ بیان نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بیماری کیا ہے اور تکلیف کس نوعیت کی ہے۔ طبیبوں نے اس کے علاج میں اپنا پورا علم صرف کر ڈالا، لیکن نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اٹھ کر ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہ رہا۔ اس کے بستر کے قریب احمد بن غتاش اور زریں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس کیفیت میں مریض کو وہ انسان فرشتہ لگتا ہے جو اس کی تیمارداری پوری ہمدردی سے کرے، اسے یہ احساس دلاتا رہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد بن غتاش نے اس کے پاس بیٹھ کر بڑی ہی پرسوز آواز میں تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ ذاکر کو اس سے کچھ سکون ملتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی یاد آیا کہ ذاکر نے کہا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس نے سلطان ملک شاہ کے نام ایک پیغام لکھوایا جس میں اس نے احمد بن غتاش کی دانشمندی اور علم و فضل کا ذکر کیا اور لکھوایا کہ اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ اس قلعے کا امیر احمد بن غتاش کو مقرر کیا جائے۔ ذاکر مرتے دم تک احمد بن غتاش کو سنی سمجھتا رہا۔ 2-4 روز بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی موت کی اطلاع سلطان ملک شاہ کو ملی تو اس نے پہلا یہ حکم نامہ جاری کیا کہ آج سے قلعہ شاہدر کا امیر احمد بن غتاش ہے۔
اس وقت تک بہت سے باطنیوں کو قید میں ڈالا جا چکا تھا۔ سلجوقی چونکہ اہل سنت سے تھے، اس لیے انہیں جو ہی پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص اسماعیلی یا باطنی ہے، اسے قید میں ڈال دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر باطنی اپنے آپ کو سنی کہلاتے تھے، لیکن خفیہ طریقوں سے وہ بڑی ہی خوفناک سازشیں کر رہے تھے۔ احمد بن غتاش نے امیر قلعہ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام باطنیوں کو جو قلعے کے قید خانے میں بند تھے رہا کر دیا۔ پھر اس نے درپردہ باطنیوں کو قلعے کے اندر آباد کرنا شروع کر دیا اور باطنیوں پر جو پابندیاں آئی تھیں وہ منسوخ کر دیں۔ اس کے فوراً بعد قافلے لوٹنے لگے اور رہزنی کی وارداتیں بڑھنے لگیں۔ ان وارداتوں کا مقصد پیسہ اکٹھا کرنا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ احمد بن غتاش علم نجوم اور علم سحر کا ماہر تھا۔ خطابت میں اس کی مہارت ایسی تھی کہ سننے والے پر طلسماتی تاثر طاری ہو جاتا تھا۔ یہ تھا وہ قلعہ شہدر جس میں حسن بن صباح فرحی اور اپنے رہبر کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ رہبر اسے سیدھا امیر قلعہ احمد بن غتاش کے گھر لے گیا۔ یہ گھر محل جیسا مکان تھا۔ احمد بن غتاش کو اطلاع ملی کہ رے سے حسن بن صباح آیا ہے، تو اس نے کہا کہ اسے فوراً اندر بھیجا جائے۔ آؤ نوجوان، احمد بن غتاش نے حسن بن صباح کو اپنے سامنے دیکھ کر کہا، میں نے تیری بہت تعریفیں سنی ہیں، آج آرام کر لو، کل صبح سے تمہیں بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور اب تک کیا ہو چکا ہے۔ حسن بن صباح نے جھک کر سلام کیا اور باہر نکل آیا۔ اہل سنت سلطان ملک شاہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی سلطنت میں ابلیس اتر آیا ہے۔